اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں 2 ہفتے 3 ہفتے، اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. جب آپ سمجھے کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دیے ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. ملک کو تو نکال لیں اس دلدل سے، پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن فیصلہ کر لیں. ٹائم نہ اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں. صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں. اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا. جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں 9 لاکھ سے اوپر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ڈالر میں پیسے ہیں، روپیہ گرتا جائے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا. لیکن اس قوم کو فرق پڑ رہا ہے، اس لیے جلدی فیصلہ کریں. 4 ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑ لیں، پھر الیکشن کروا دیں. جوڈیشل انکوائری کریں. بھئی پتہ تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاؤ گھرائی کیا ہے. ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے. گورنمنٹ نے تو سیدھا الزام لگا دیا ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سن رہے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے کیونکہ میچ یہ کھیل ہی نہیں سکتے. لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کم اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں، پتہ تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا. اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہم. جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دو. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق 25 لوگ شہید کیے گئے، سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا. اس کے علاوہ کئی 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. کون سی دنیا کے اندر پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی؟ کسی کے پاس ویپن نہیں تھی جن کو مارا گیا. کیا ان کا کوئی، کیا ملک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ کیا ایک جان لی ہے آپ نے؟ ان کے بھی گھر میں ماں باپ بچے بہن بھائی ہیں، تو کیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر؟ ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے. 25 لوگ ہیں جس میں سے 18 ہم آئیڈینٹیفائی کر بیٹھے ہیں. باقیوں کو اتنے خوف زدہ ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار ڈرے ہوئے ہیں بتاتے ہوئے. جو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ کوئی گھروں میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہاسپٹل سے جا کے ان کو پکڑ لیا. جن کو گولیاں لگی ہیں ان کو جا کے پولیس نے ان کے اوپر کیسز کر دیے. یہ خوف کی فضا ہے. تو کم از کم ایک جوڈیشل انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں. جنہوں نے غلط جلایا کور کمانڈر کا گھر، ایکشن لے ان کے اوپر. اور جنہوں نے جن لوگوں کو پرامن احتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق ہے پتہ چلوانا کہ کون قصوروار ہے. اور پھر تیسری چیز، جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم آپ کو بیل دیں گے وہاں سے پھر پکڑ لیں گے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس ہی کر دیں اور کہیں جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں. تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ، وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز وہ کہہ دے کہ جی میں آج تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے. تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو جنگل کا قانون بن گیا. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آئی جیز، جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا، جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوس کرو، وہ نہیں دے رہے، تو ان کے اوپر تو کنٹیمپٹ لگائیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کوئی اس ملک کے اندر قانون ہے. اگر قانون پہ نہیں چلیں گے تو کیا طاقتور کو کوئی سزا نہیں ملے گی کیونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ ہے. اس کے اوپر بھی لگایا جائے. اور جو ہمارے 23,000 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے ہمارے کارکنوں کی، 23,000 کی، جس میں ہمارے خیال کے مطابق 10,000 سے زیادہ جیلوں میں. تو ان کے اوپر یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، کئیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. ان کے اوپر جو بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی گلٹی ہیں یا انوالوڈ ہیں تو ان کو جیل میں رکھے، باقیوں کو تو چھوڑیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو وہ تھے ہی نہیں وہاں. یعنی 3-4 جگہوں کے اوپر جدھر آگے لگی ہیں، جدھر آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں، ادھر ان کے اندر جو انوالوڈ ہیں
لیکن جو سارے کارکن پاکستان سے پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, تو میری ریکویسٹ ہے, یہ تو پالیٹکس ختم کر رہے ہیں, یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ, سپیریئر جوڈیشری سے, کہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے, یہ ساری ہماری جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑی مشکل سے ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے پھر آتی تھی, پھر واپس ڈکٹیٹرشپ, بڑی مشکل سے ایولیوشن یہاں ہوئی ہے. اور جو عدلیہ کے لیے جو قوم کھڑی ہوئی تھی اور جو لائرز وہاں بھی قربانیاں دی تھی, وہاں بھی جیل میں گئے تھے. تو وہ اب اگر ادھر آ کے واپس ہم نے چلے جانا ہے وہ سیاہ دور کے اندر, یہ جو دور مشرف سے بھی برا دور ہے, تو اس کا مطلب کہ ساری جو قوم کی کوششیں اپنی جمہوریت اور آزادی کی طرف سفر تھا اور رول آف لا کی, وہ تو سارا رول بیک ہو رہا ہے. اس لیے آپ کی طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں. آخر میں گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اپنے آپ کو ٹائم دے دیں. آپ نے 2 ہفتے لینے ہیں, 3 ہفتے لینے ہیں, جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑ لیں. اور جس ریٹ پہ جا رہے ہیں کافی لوگ آپ نے توڑ لیے ہیں, اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنا, بڑا ظلم ہوا 9 مئی کو. وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں, ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے, میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں, کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اکانومی نیچے جا رہی ہے. اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے, تنخواہ دار طبقے کے لیے. اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے. جنہوں نے جلایا, جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا, مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہوا کیا, میں نے تو تب مذمت کی تھی, اور میں کہا ان کے اوپر ایکشن لو, کیونکہ غیر قانونی چیز کے اوپر ایکشن لو. لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے, جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول بیک کی جا رہی ہے, ایک پوری پارٹی کو بین کر, سب سے بڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے, یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے, کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے. ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, اب یہ طاقت کی حکمرانی آ گئی ہے, یہ جنگل کا قانون ہے. تو آپ کو نمبر 1 وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھی, صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے, آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا, اس کی وجہ سے جیلوں میں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہر کے نہیں. میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی, صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے, لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں. دوسرا,